رب زدني منك علما وأنلني منك فهما رب زدني منك علما وأنلني منك فهما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلسلہ نمبر 3، سونے کے آداب. نمبر 1، رات کو جلدی سو جانا، مگر یہ کہ دینی یا دنیاوی کوئی ضروری کام ہو. حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے اور عشاء کے بعد بات چیت کرنے کو ناپسند فرماتے تھے. نمبر 2، گھر کے دروازے کو بسم اللہ پڑھ کر اچھی طرح بند کر دینا. نمبر 3، برتن اور مشکیزیں وغیرہ ڈھانک دینا. نمبر 4، چراغ اور زائد لائٹیں وغیرہ بجھا دینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم سونے لگو تو اپنا چراغ بجھا دو. نمبر 5، باوضو سونا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو اپنے بستر پر آنے لگے تو نماز کے وضو کی طرح وضو کر لیا کر. نمبر 6، ہاتھوں میں چکناہٹ ہو تو اسے دھو کر سونا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حال میں سو جائے کہ اس کے ہاتھ میں چکناہٹ ہو اور وہ اس کو نہ دھوئے، پھر کوئی تکلیف پہنچ جائے تو اپنے آپ ہی کو ملامت کرے. نمبر 7، بستر جھاڑ کر سونا. نمبر 8، سرما لگانا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے اسمد سرما لگایا کرتے تھے. نمبر 9، سونے سے پہلے وصیت کرنا. نمبر 10، اچھی نیت سے سونا. نمبر 11، سونے سے پہلے توبہ کر لینا. نمبر 12، اپنے دل کو کینہ اور حسد سے پاک کر کے سونا. نمبر 13، تہجد کی نیت کر کے سونا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بستر پر آئے اور اس کی نیت رات کو اٹھ کر عبادت کرنے کی تھی مگر نیند اس پر غالب آ گئی یہاں تک کہ صبح ہو گئی تو اس کو اس کی نیت کا ثواب ملے گا اور اس کی نیند اس کے رب کی طرف سے اس پر انعام ہوگی. نمبر 14، حدیث میں وارد مسنون دعائیں پڑھ کر سونا. نمبر 15، آیت الکرسی پڑھ کر سونا. نمبر 16، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ کر سونا. نمبر 17، سورہ کافرون پڑھ کر سونا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورہ قل یا ایھا الکافرون پڑھی تو گویا اس نے چوتھائی قرآن پڑھا اور شیطان اس سے دور بھاگا اور وہ شرک سے بری ہو گیا اور نیند میں گھبراہٹ سے اسے عافیت نصیب ہوگی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بچوں کو حکم کرو کہ وہ اسے سوتے وقت پڑھے تاکہ انہیں کوئی مصیبت نہ پہنچے. نمبر 18، سورہ اخلاص اور معوذتین یعنی سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کر دونوں ہتھیلیوں پہ دم کر کے اپنے پورے جسم پر پھیرنا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کے لیے بستر پر تشریف لاتے تو اپنی دونوں ہتھیلیوں میں سورہ اخلاص اور معوذتین پڑھ کر پھونکتے، پھر دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر اور بدن پر جہاں تک ہاتھ پہنچے پھیرتے. نمبر 19، سورہ الف لام میم سجدہ، سورہ ملک، سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر پڑھ کر سونا. نمبر 20، مسبحات یعنی سورہ حدید، سورہ حشر، سورہ تغابن، سورہ جمعہ اور سورہ اعلیٰ پڑھ کر سونا. نمبر 21، داہنی کروٹ پر سونا.
نمبر 22 چہرے کے نیچے دائنا ہاتھ رکھ کر سونا اور 3 مرتبہ یہ دعا پڑھنا، اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک۔ نمبر 23 نیند آنے تک اللہ سبحانہ تعالی کا ذکر کرنا۔ نمبر 24 نیند نہ آنے پر یہ دعا پڑھنا، اللہم رب السماوات السبع وما اضلت ورب الارضین وما اقلت ورب الشیاطین وما اضلت کل جار من شر خلقک کلہم جمیعا ان یفرط علی احد منہم او ان یبغی عز جارک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک ولا الہ الا انت۔ نمبر 25 حالت جنابت میں سونا ہو تو استنجا یعنی ناپاکی دھو کر وضو کرنا۔ نمبر 26 جب خواب دیکھے تو آداب خواب کی رعایت کرنا۔ نمبر 27 رات کو گھبرا کر آنکھ کھل جائے تو یہ دعا پڑھنا، لا الہ الا اللہ الواحد القہار رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار۔ نمبر 28 آنکھ کھلنے پر مسواک کرنا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی رات کو بیدار ہوتے تو اپنے منہ میں مسواک پھیرتے تھے۔ نمبر 29 اوندھے منہ نہ سونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوندھے منہ سوئے ہوئے شخص کو دیکھ کر فرمایا اس طرح لیٹنے کو اللہ سبحانہ و تعالی پسند نہیں فرماتے ہیں۔ نمبر 30 چت لیٹنے کی صورت میں ایک پیر کھڑا کر کے دوسرے پیر پر نہ چڑھانا۔ نمبر 31 2 آدمیوں یا 2 عورتوں کا ایک چادر میں یا ایک بستر میں نہ سونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ ایک مرد دوسرے مرد کے ساتھ ایک کپڑے میں داخل ہو اور نہ ایک عورت دوسری عورت کے ساتھ ایک کپڑے میں داخل ہو۔ نمبر 32 بغیر منڈیر کی چھت پر نہ سونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی گھر کی ایسی چھت پر رات گزارے جس کی دیوار نہ ہو تو اس سے میرا ذمہ بری ہے۔ نمبر 33 عام راستے پر نہ سونا۔ نمبر 34 بیٹھے ہوئے مجمع کے درمیان نہ سونا۔ نمبر 35 قیلولہ کرنا یعنی دوپہر کے کھانے کے بعد سونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیلولہ کرو اس لیے کہ شیطان قیلولہ نہیں کرتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیرا۔